अस्सलामुअलैकुम। ढेरों दुआओं के साथ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह अक़दस में दिल की अथाह गहराइयों से दुआ गो हूँ कि मौला करीम अपने प्यारे हबीब के सदक़े आप सबको, आप जहाँ कहीं भी बैठ कर इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सेहत, अफ़ियत, ईमान और तकवा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और जो बीमार हैं, मौला करीम अपने प्यारे हबीब के सदक़े सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बारिश, ठंडी ठंडी बारिश भी लगी हुई है और सर्दी भी टॉप की है। मैं जा रही हूँ केमिस्ट पे अपने लिए मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से सर में बहुत शिद्दत से दर्द है और दर्द भी ऐसा है कि जब निकलता है तो बहुत तेज़ी के साथ ना एक साइड से मुझे दर्द स्टार्ट हो जाता है। आज सुबह से जो है ना ज़्यादा था, क्योंकि पहले जो है ना मैं जब से मुझे ये तकलीफ़ हुई है आँख वाली, मैं जो है ना राइट साइड पे सो नहीं सकती हूँ रात को, तो लेफ़्ट साइड पे सोया करती थी। लेकिन आज जो है ना लेफ़्ट साइड से सुबह से ज़्यादा दर्द है। तो पहले तो मैं पैनाडोल, पैरास्टामोल ये वगैरह ऐसी लेती रही हूँ, लेकिन अब सोचा कोडोमोल या कोई और जो है ना पेन किलर अगर वो मुझे दें, केमिस्ट पे जाऊँ, मिल गई तो बजाय मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, अपॉइंटमेंट लूँ, तो बेहतर है कि पहले जाके ख़ुद कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पर लेने के लिए। ठंड भी थी, लेकिन फिर सोचा रात कैसे गुजरेगी, तो चलें बाहर का व्यू आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसा व्यू है। ये देखें, ये जी बारिश लगी हुई है माशाल्लाह से। अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत है ज़िंदा इंसानों के लिए, जो ज़िंदा हैं उनके लिए, और जो चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा आला अरफ़ा मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अब वापस आकर ना आपसे बात होती है। हाँ जी, वापस आ रही हूँ। वो कहते हैं ना कि जिसको अपने लफ्ज़ों में कहते हैं हाँ डी करना, क्योंकि गई हूँ, लेकिन उनको जब मैंने बताया कि मेरी ऐसी कंडीशन है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी स्वेलिंग भी यहाँ पर, या आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हुई हुई है, तो वो कहते हैं कि इस तरह हम आपको जो है ना पेन किलर भी नहीं दे सकते, कि अगर नॉर्मल सर का दर्द हो तो हम दे सकते हैं, बिकॉज़ आपको चोट लगी हुई है इन साइड, आपको जो है ना जो चोट लगी थी उसकी वजह से भी हो सकता है। जब तक डॉक्टर आपको चेक ना करे, वो ना लिख कर दे, हम आपको इस तरह कोई भी पेन किलर किसी तरह की नहीं दे सकते कि ये नुकसान दे सकती है। तो लिहाजा फिर वापस आ गई हूँ, क्या कर सकती हूँ। अब यही है कि वही पैनाडोल या पैरास्टामोल जो भी खा सकती हूँ वो खाऊँगी, तो उससे अल्लाह ताला खैर करे। कल तो सैटरडे है, फिर संडे आ जाएगा। अब मंडे को जाके ना फिर अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह लूँगी, उनको बताऊँगी कि ऐसी मेरी कंडीशन है। अल्लाह ताला खैर करे, आप भी अपना ख्याल रखें। तो आसमान माशाल्लाह से आसमान देखें भी, पिंक पिंक जो है ना, एक साइड पे बहुत काले बादल हैं और एक साइड पे जैसे वो धूप की तरह जो है ना ऐसे लग रहा है पिंक। चलें अब अंदर जाने लगी हूँ इन साइड, फिर मज़ीद बात आपसे होती है। आप भी दुआ करें, मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ। यकीन करें कि बहुत दर्द है आज, बहुत शिद्दत से जो है ना, पहले भी हर रोज़ 24 आवर्स में तो इसमें यूज़ टू हो गई हूँ कि दर्द 24 आवर्स ही मुझे रहता है, लेकिन आज जो है ना ज़्यादा निकल रहा है। अच्छा जी, मैं आज जो है ना जो स्टोरी सुनाने लगी हूँ आपको, जो किस्सा सुनाने लगी हूँ, वो एक औरत का है, और उस औरत की आप बीती उसकी स्टोरी है कि वो हर रोज़ जो है ना रात को सोने से पहले अपने दिन भर की रूटीन को लिख लिया करती थी, बल्कि लिखा करती थी। तो ये ज़िंदगी को जो है ना खुशगवार बनाने वाली और दिल को छू लेने वाले अल्फाज हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। होता कुछ यूँ है कि एक औरत होती है, उसका जो है ना एक उसके पास माँ और उसके 2 बेटे होते हैं। अब वो औरत करती क्या है, हर रोज़ जब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती है, दिन भर के जो काम उसने सरअंजाम दिए होते हैं, अपने दिन भर की रूटीन को ना रात को सोने से पहले वो एक अपने पेपर पर लिख लिया करती थी।
اور ایک رات اس نے کیا لکھا، جب وہ اپنے بیڈ میں جانے لگی تو اس نے لکھا کہ میرے پاس جو ماں ہے رات کو خراٹے لیتی ہے، زور زور کے وہ خراٹے مارتی ہیں، اور رات کو وہ 3 سے 4 بار جو ہے نا اٹھتی ہیں، کبھی پانی پینے کے لیے، کبھی ٹوائلٹ میں جانے کے لیے، کبھی تھوڑا بہت کچھ کھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے لکھا کہ میری نیند میں خلل نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ دن بھر میں کام میں رہتی ہوں، میں تھکی ہوتی ہوں، اس کے باوجود جب میری ماں رات کو اٹھتی ہیں، خراٹے مارتی ہیں، تو میری جب آنکھ کھل جاتی ہے تو یا اللہ پاک میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، میں خوش ہوتی ہوں، میں اس بات پر راضی ہوں، کیونکہ میری ماں خراٹے ضرور مارتی ہیں، رات کو 3 4 بار اٹھتی ہیں، لیکن میرے پاس میری ماں تو ہے نا، میری جنت تو میرے پاس ہے نا، میں اس پہ بھی تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری بات اس نے کیا لکھتی ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، جب وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہر روز وہ مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے ہیں، مجھ سے بھی شکایت کرتے ہیں کہ ماں رات بھر ہم کو نیند نہیں آئی، کس وجہ سے کہ مچھر ہم کو کاٹتے رہے، کھٹمل ہمیں کاٹتے رہے، جو چارپائیوں وغیرہ میں ہو جاتے ہیں نا، تو کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھٹمل جو ہے کاٹتے ہیں، مچھر ہمیں سونے نہیں دیتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، تو کہتی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں کہ میرے دونوں بیٹے ایٹ لیسٹ اپنے رات اپنے گھر میں میرے پاس میرے ساتھ گزارتے ہیں، وہ باہر تو نہیں جاتے ہیں نا، وہ باہر آتے تو نہیں گزارتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ میرے ساتھ وہ گھر پہ ہوتے ہیں، اور ان کے جھگڑے سے میں خوش ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اس پر بھی میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ تیسرے نمبر پہ لکھتی ہیں کہ دن بھر جب میں کام کرتی ہوں، جھاڑو پوچھا لگاتی ہوں، اپنے بسترے وغیرہ صاف کرتی ہوں، فلور کی صفائی کرتی ہوں، کپڑے دھو، کہتی ہیں کہ جب میں دن بھر کے کام کرتی ہوں، اپنے گھر کے جھاڑو وغیرہ دیتی ہوں، ڈسٹ وغیرہ صاف کرتی ہوں، کپڑے صاف کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، پانی بھر کر لاتی ہوں، تو میں اتنی تھک جاتی ہوں، کوکنگ وغیرہ بھی کرتی ہوں، کھانا وغیرہ بھی کہتی ہے بناتی ہوں، کھانا وغیرہ بنانے کے لیے چیزیں سودا سلف بھی باہر سے لینے کے لیے جاتی ہوں، تو یا اللہ تعالیٰ میں تھک بھی جاتی ہوں، جب رات کو میں بیڈ میں آتی ہوں، اپنے بستر پہ آتی ہوں، تو میری باڈی چکنا چور ہوتی ہے، درد نکل رہا ہوتا ہے، لیکن میں اس پر بھی راضی ہوں، اس پر بھی راضی ہوں، کیوں کہ میرے پاس میرا گھر ہے، میرے پاس میری ماں ہے، میرے پاس میرے 2 بیٹے ہیں۔ اگر جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ان کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہوگی، ایٹ لیسٹ میرے پاس اپنی چھت تو ہے، میرے پاس میرا پورا خاندان ہے، تو میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب پھر کیا لکھتی ہیں، وہ کہتی ہے بجلی، گیس، پانی، فون، یہ سارے جو بل ہیں جب آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میرے استعمال میں ہیں، اس پر بھی میں خوش ہوتی ہوں کہ اگر یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوتی تو میرے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ ضروریات زندگی ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ پھر لکھتی ہیں جب عید آتی ہے تو میں زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، میرے پاس 3 ٹائم کا اگر کھانا ہوتا ہے تو 2 ٹائم کا اپنے پاس، تیسرے ٹائم کا میں غریبوں میں بانٹ دیتی ہوں، میں غریبوں کو کپڑے لے کر دیتی ہوں، میں ان کی مدد کرتی ہوں، جہاں تک ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ چلتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے دوست احباب جو ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا بھی میں خیال رکھتی ہوں، جب عید آتی ہے تو جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق میں یہ کرتی ہوں، میں اس پر بھی خوش ہوں، میں اس پر بھی خوش ہوں، کیونکہ اگر یہ سارے رشتے میرے ساتھ نہ ہوں، میں ان کی مدد نہ کروں، تو پھر یہ جو ہے زندگی ہے نا، یہ بے رونق ہو جائے، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، جینے کا، زندہ رہنے کا، انسان ہونے کا کوئی مقصد نہ ہو، کہ اگر یہ رشتے میرے ساتھ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور جب میں رات کو الارم لگاتی ہوں، صبح جب میری الارم بجنے کی آواز سے میری جب آنکھ کھلتی ہے، میں سورج کی کرنیں دیکھتی ہوں، میں صبح کی روشنی دیکھتی ہوں، میں تیری طرح طرح کی نعمتیں دیکھتی ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں مولا کریم کہ تیرا یہ کتنا کرم ہے، تیرا کرم ہے، تیرا یہ فضل ہے، تیرے کرم سے، فضل سے تو نے قوت دی، تو نے طاقت دی، رات بھر میں سوتی رہی، صبح میں تو نے مجھے ہمت دی، میری آنکھیں کھلی، ٹھیک ہے، میں نے تیری طرح طرح کی نعمتیں دیکھی ہیں، اللہ پاک اس پر بھی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
پھر وہ کہتی ہے کہ میں قرض دار ہوں، میں نے بہت سارے قرضے اپنے سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں، چڑھائے نہیں ہیں بلکہ ضروریات زندگی ہے، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، انسان جیتا ہے تو اس کے ساتھ تو چلتے ہی رہتے ہیں یہ چیزیں۔ تو کہنے لگی اس پر بھی میں بہت خوش ہوں، کہتی ہیں جب میں قرض دار ہوں تو پھر ایسا ہے کہ رات بھر جو ہے نا میری مجبوریاں مجھے دیر تک جگائے رکھتی ہیں۔ اللہ پاک جو میری مجبوریاں ہیں دیر تک، یعنی کہ میں سوچتی رہتی ہوں کہ میں اب کیا کروں، کیسے مجھے کرنا چاہیے، کیسے ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، تو دیر تک مجھے یہ مجبوریاں جگائے رکھتی ہیں، اور صبح سویرے میری ذمہ داریاں مجھے اٹھا دیتی ہیں۔ کتنی پیاری یہ بھی بات اس نے کہی۔ پھر لکھتی ہیں کہ اگر میں قرض دار ہوں تو جن جن سے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے ان کو اس وقت تک دعائیں ملتی رہتی ہیں جب تک ان کا جو قرضہ ہے میرے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ بھی لکھا کہ ایسی جو جب باتیں ہو جاتی ہیں، ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے گھر کے کام کاج کرنے سے، تھکن ہونے سے، یا پھر جو ہے نا اپنے قرضے ہو جائیں سر پہ، یا دوسری بات جیسے اس نے کہا گیس بجلی کا بل جب آ جائے، کسی قسم کی یعنی کہ پریشانی ہو، تو اس کو جو ہے نا ہم لے کر پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ ہم خوش اسلوبی سے اس کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے، ان کاموں کو سر انجام دیں، خوشی خوشی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم زندہ ہیں، ایٹ لیسٹ ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، طاقت دے، ہمت دے، حوصلہ دے، تو ان چیزوں سے بھی ہم نکل سکتے ہیں بڑے آرام و سکون سے۔ تو اگر اس عورت کی باتوں کو جو ہے نا سن کر اگر اس پر ہم عمل کریں تو زندگی جو ہے نا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ آخر میں وہ لکھتی ہیں کہ اخراجات کی کمی بیشی پر ہمیں افسردہ یعنی کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بھی چھوٹی چھوٹی ہمیں جو ہے نا خوشیاں تلاش کرنی چاہیے، اپنی اور اپنے سے جڑے رشتوں کی جو ہے نا زندگی کو پرسکون بنانا چاہیے، سب کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، کسی کی ہمیں جو ہے نا غیبت نہیں کرنی چاہیے، یعنی سوچیں تو کسی کے لیے اچھا سوچیں۔ تو بہت پیاری باتیں ایک اس عورت نے لکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیروں خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت جانے سے پہلے مختصر سی بات، تو جی زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا زندگی بہت بڑی ہے؟ نہیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، یعنی آ کر نہائے اور نہا کر چل دیے، اتنا سا سفر ہے۔ اس لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کو ناحق تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو زندگی بہت خوشگوار ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، تب ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بشرط زندگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔